کو تین چیزیں دو، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، حب اہل بیتی، میرے اہل بیت کی محبت، حب تلاوت القرآن، تلاوت قرآن کی محبت کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں۔ ہمارے جسم میں بے شمار اعضاء ہیں، آنکھ کی عبادت ہے، کان کی عبادت ہے، ہاتھ کی عبادت ہے، قدموں کی عبادت ہے، زبان کی عبادت ہے۔ آنکھ کی عبادت عالم کو دیکھنا، قرآن کو دیکھنا، کعبے کو دیکھنا، اچھی باتیں سننا، غیبت نہ حدیث پڑھو، اللہ پاک کا ذکر کرو، درود کرو، غیبت و چغلی نہ کرو، گالی نہ دو، زبان کی بات۔ ہاتھ کی عبادت، حلال کماؤ، ظالم کا ہاتھ پکڑو، مظلوم کو بچاؤ، اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو۔ قدم کی عبادت، یہ اللہ کی راہ میں چل کر جائے، یہ مسجد کی طرف جائے، یہ قدم کی عبادت۔ دماغ کی عبادت، اپنے مسلمان کے بارے میں اچھا سوچو، برا نہ سوچو، حسن الظنی، حسن العبادت، اچھی سوچ اچھی عبادت ہے۔ اور دل بھی تو ہے، دل کی عبادت، دل کی عبادت یہ کہ اللہ کی محبت، نبی کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت اور اللہ رسول کے دشمنوں سے نفرت۔ ہر بندہ غور کرے کہ کیا میرے دل میں اللہ رسول کی محبت اور اللہ رسول کے دشمنوں کی نفرت ہے؟ یہ ایمان کی ایک پیمانہ ہے، کسوٹی ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تم سے محبت نہ کرے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ رب ہم سے محبت کرتا ہے؟ فرمایا جب تم مجھ سے محبت کرو گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا جب تم میرے سے محبت کرنے والوں سے محبت اور مجھ سے بغض رکھنے والوں کے ساتھ بغض رکھو۔ تو جب بندہ حضور سے کے چاہنے والوں سے محبت کرے اور حضور کے دشمنوں سے دشمنی رکھے، پھر بندہ کامل ایمان والا بنے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے محبت، حضور نے فرمایا جس نے میری آل کو تکلیف پہنچائی وہ اللہ پاک کے غضب میں شکار ہو۔ فرمایا ایک بندہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں مرتا ہے لیکن اس کے دل میں میری اہل بیت کا بغض ہے، وہ جنت میں کبھی بھی نہیں۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ کسی کی تلاوتوں سے دھوکہ نہ کھائیں، کسی کی لمبی لمبی نمازوں سے دھوکہ نہ کھائیں، کسی کی لمبی لمبی تقریروں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ حضور فرما رہے ہیں ایک بندہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کو موت آئی ہے، اس کا روح قبض ہوئی ہے۔ آپ سمجھو کہ کمال ہو گیا، اتنی اچھی موت، کتنا نیک انسان تھا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی روح قبض ہوئی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اگر دل میں بغض اہل بیت ہے تو یہ جہنمی ہے۔ تو پتہ چلا کہ کتنا بڑا قاری قرآن ہو، تبلیغ کرتا ہو، تقریر کرتا ہو، لمبی نمازیں پڑھتا ہو، اگر حب اہل بیت نہیں ہے تو یہ نمازیں، یہ قرآن کسی کا، یہ محبت ایمان ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اپنی اولاد کو میرے اہل بیت کی محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے صحابہ کرام کو بڑی محبت۔ ایک مرتبہ حضرت صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کی آل کا ذکر کر رہے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، فرمایا کہ میرے نزدیک اپنے رشتہ داروں سے زیادہ حضور کی آل کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ مجھے زیادہ پسند کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے محبت۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، یمن سے بڑا قیمتی کپڑا ہے، آپ نے مدینے میں تقسیم کر دی۔ مدینے کے لوگوں نے وہ کپڑے سلوائے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روزے اور حضور کے منبر کے درمیان جلوہ فرما، لوگ باری باری آ رہے ہیں، فاروق اعظم کو دعائیں دے رہے ہیں، امیر المومنین آپ نے ہمیں بڑا اچھا کپڑا دیا ہے، دیکھیں ہم نے کپڑے پہنے۔ امیر المومنین بھی دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ مدینے کے لوگوں نے بڑا قیمتی لباس پہنا۔ اتنے میں دونوں شہزادے آئے، حسن اور حسین، ان کے جسم پر وہ قیمتی کپڑا نہیں تھا،
آپ جلال میں آ گئے کہ تم سب نے قیمتی کپڑے پہنے ہیں، دونوں شہزادوں نے کپڑے کیوں نہ پہنے؟ فوراً یمن کے گورنر کو خط بھیجا کہ اس قیمتی کپڑے سلوا کر فوراً دونوں شہزادوں کے لیے بھیجو۔ وہ دونوں شہزادوں کے لیے کپڑے آئے۔ جب حسن اور حسین نے وہ کپڑے پہنے، فرمایا اب میں خوش ہوں کہ تم لوگ تو لباس پہنو اور نبی کے شہزادے لباس نہ پہنے۔ ایک مرتبہ مال غنیمت آیا تو فاروق اعظم تقسیم کر رہے، فاروق اعظم کا بیٹا آیا، آپ نے اس کو 500 درہم دی۔ جب امام حسن آئے تو یہ فاروق اعظم کہتے ہیں اے شہزادے ساری عزتیں تیرے لیے ہیں، 1000 درہم۔ امام حسین نے کہا کہ شہزادے ساری عزتیں تیرے لیے ہیں، 1000 درہم دیے۔ فاروق اعظم امیر المومنین کا بیٹا تھا، امیر المومنین کا بیٹا مجھے 500 درہم، حسن اور حسین کو 1000 درہم۔ فاروق اعظم نے کہا کہ حسن کی ماں کی طرح تیری ماں نہیں ہے، حسن کے باپ کی طرح کا تیرا باپ نہیں ہے، حسن کے نانا کی طرح تیرا نانا نہیں ہے، اور حسن کی نانی کی طرح تیری نانی نہیں۔ حسن کی ماں کی طرح کی ماں لیا، حسن کے والد کی طرح کا والد لیا، تجھے بھی 1000 درہم۔ کیسی محبت صحابہ کرام کو امام حسن اور امام حسین سے ہوا۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، یہ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اپنے آپ کو حسینی کہنا تو بڑا آسان ہے کہ میں حسینی کا مطلب ہے جی میں حسین کا ماننے والا، میں حسین کا چاہنے والا، میں حسین کا پیروکار، میں حسین کا خادم، میں حسین کا مطیع و فرما بردار، اس کو بولتے حسینی۔ اب ہم نے اپنے آپ کو حسینی تو کہہ لیا، لیکن دو لشکر ہیں، ایک طرف امام حسین کا لشکر ہے، دوسری طرف یزید کا لشکر ہے۔ یزید کا لشکر، امام حسین کا لشکر، یزید کا لشکر، دو لشکر آمنے سامنے ہیں۔ مدینہ منورہ میں یزید کا وفد آتا ہے، یزید کا وفد کہتا ہے امام حسین کو کہ یزید کی بیعت کرے۔ امام حسین نے کہا کہ میں اس پلید کی بیعت کیوں کروں؟ آپ نے اس کی 3 خامیاں بیان کی، فرمایا یزید ظالم ہے، فرمایا یزید فاسق ہے، فرمایا یزید شرابی ہے، یہ 3 خامیاں بیان۔ آپ کو یزید سے اختلاف نہیں تھا، یزید کے کردار سے یزید سے اختلاف نہیں تھا، اس کے کردار سے اختلاف تھا کہ میں ایسے بندے کی بات کروں۔ مسلمانوں کا خلیفہ وہ بنتا ہے جو شریعت نافذ کرے، جو شریعت میں رکاوٹ ڈالے، جو شرعی قوانین کو نافذ نہ کرے، وہ مسلمانوں کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا، وہ صدر نہیں بن سکتا، وہ MNA نہیں بن سکتا، وہ MPA نہیں بن سکتا۔ کوئی فاسق و فاجر مسلمانوں کا امیر نہیں ہو سکتا۔ یہ امام حسین نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں یزید پلید کی بات کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے میری سنت کو بدلنے والا بنو امیہ کا لڑکا، اس کا نام یزید پلید ہوگا۔ سب سے پہلے جو میری سنت کو بدلے۔ اب پتا چلا کہ یزیدی لشکر میں کیا ہے؟ بے نمازی، شرابی، ظالم، سنت کو بدلنے والے، حضور کی شریعت کو بدلنے والے۔ حسینی لشکر میں کیا ہے؟ نماز ہے، تقوی پرہیزگاری ہے، نیزے پر بھی قرآن کی تلاوت ہے، حضور کی سنتوں کو عام کرنا ہے، حضور کی سنت کو زندہ کرنا ہے، شریعت کا نفاذ کرنا ہے۔ اب میں اور آپ اب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم کون سے لشکر میں، ہم حسینی لشکر میں ہیں یا یزیدی لشکر میں ہیں؟ ہم سنتوں کو عام کر رہے ہیں یا سنت میں رکاوٹ ڈالتے ہیں؟ اگر ہمارے عزیز و اقارب میں کوئی داڑھی رکھے، ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں یا اس کو داڑھی منڈوانے کا کہتے ہیں؟ داڑھی موڑ، داڑھی اتروا، یہ تیری عمر ہے داڑھی رکھنے کی؟ ملا بنے گا تو؟ شادی کے بعد داڑھی رکھنا؟ مجھے آپ بتائیں کہ یہ سنت کو مٹانے والا کون ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا یزید ہوگا سب سے پہلے۔ اب اگر ہم سنتوں میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں تو بتائیں حسینی ہے کہ یزیدی ہے؟ یزید پلید شرابی، شراب پینے والا، نمازوں کو قضا کرنے والا، اور امام حسین سجدے میں سر کو ٹھکانے والا۔ سجدے کے اندر بھی آپ نے اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں نظر کر دی، نیزے پر بھی قرآن پڑھا، زخموں سے چور چور ہے، نماز نہیں چھوڑی۔ ہم کیا نماز کے پابند؟ بتائیں ہم حسینی لشکر میں ہیں یا یزیدی لشکر میں؟ یزید پلید ظالم، کیا ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے آس پاس کے لوگ، رشتہ دار، پڑوسی مسلمان محفوظ ہیں؟
کون سا ایسا بندہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے آج تک کسی مسلمان کو گالی نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق بندہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، گالی دیتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ گالیاں دینا منافقت کی علامت ہے، منافقت کی کا طریقہ ہے۔ بتائیں کیا ہم گالیوں سے بچے ہوئے؟ گالی گلوچ؟ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو حسینی کہنا آسان ہے، لیکن جب ہم اپنا کردار دیکھتے ہیں تو ہم یزید کے لشکر میں نظر آتے ہیں۔ خالی نام کا حسینی نہیں بننا، کردار کا حسینی بننا ہے ہمیں، کردار کا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں علی اصغر نے دم توڑ دیا، خون کا پھوارا ابلا، تیر لگا گلے میں۔ امام حسین علی اصغر کی اس لاش کو لے کر خیموں میں آتے۔ امام حسین کی عمر 55 سال تھی اور آپ کی داڑھی بالکل سیاہ تھی۔ علی اکبر میدان میں شہید ہوتا ہے۔ شارحین نے لکھا ہے کہ امام حسین میدان میں جا کر جب علی اکبر کی لاش کو لے کر خیموں میں آئے، آپ کی ساری داڑھی سفید ہو گئی۔ اتنی سی دیر میں آپ کی داڑھی سفید ہو گئی، اتنا سب کچھ قربان کیا، لیکن زبان پر گلا شکوہ نہیں آیا۔ ایک جگہ پر زلزلہ آیا، وہاں کچھ لوگوں کے مکان گر گئے، تو وہ بڑے بڑے ہتھوڑے اور کلہاڑیاں لے کر دوڑے مسجد توڑنے کے لیے کہ اللہ نے ہمارے گھر توڑے، ہم اللہ کا گھر توڑ دیں گے۔ اس کو بولتے ہیں حسینی۔ امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اللہ کا شکر ادا کیا، یا رب میں تیری رضا پر راضی۔ دعا بھی نہیں کی کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے، دعا کرتے تو کیا نہ ہو جاتا، لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی۔ یہاں ہم تھوڑی سی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو بے صبری اور گلا شکوہ کر دیا جائے۔ یہ واقعہ کربلا میں بہت ساری داستانیں ہیں، ہم نے واقعہ کربلا سے سیکھا کیا ہے؟ خالی یہاں پر آ کر ہم جو ہے وہ نعرے لگا لیں اور لنگر کھا کر چلے جائیں، ہم نے سمجھتا ہے کہ ہم نے حسینی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ارے حسینی ہونے کا حق ادا اس صورت میں ہوگا کہ جب نبی کا جھنڈا لے کر نکلو اور دنیا میں چھا جاؤ، اپنے نبی علیہ السلام کے دین کو کونے کونے میں پھیلا دو، اور جتنے یزیدی ہیں ان کا صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دو، پھر کہا جائے گا کہ ہاں ہم حسینی۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، ہر دور میں یزید ہوتے ہیں اور ہر دور میں امام حسین کے چاہنے والے بھی ہوتے ہیں جو یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام حسین یہ درس دے گئے کہ جب یزید پلید آئے تو جھکنا نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے۔ اور یزید پلید نے کیا عبرت چھوڑ کر گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کی ریوڑ میں داخل کر دو تو اتنا نقصان نہیں پہنچے۔ 2 بھوکے بھیڑیے کتنی بکریاں کھا جائیں گے؟ 1 کھا جائیں گے، 2 کھائیں گے، 3 کھا جائیں گے۔ فرمایا اتنا نقصان نہیں پہنچے گا جتنا نقصان جب بندے کے دل میں مال کی محبت اور حب جاہ کی محبت آ۔ یزید پلید اور یزیدی لشکر کے اندر یہ مال کی محبت اور حکومت کی محبت، یہ مال اور حکومت کی محبت میں آ کر آل رسول پر تیروں کی بارش کر آل رسول کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ ہمارے دل میں بھی تو مال کی محبت ہے، مال کی محبت میں نماز قضا، مال کی محبت میں آ کر زکات دیتے ہوئے دل چھوٹا پڑ جائے، مال کی محبت میں آ کر قرضہ دبا لیا جائے، مال کی محبت میں آ کر جائیداد پر قبضہ کر لیا جائے، مال کی محبت میں آ کر رشوتیں لی جائے، مال کی محبت میں آ کر سود کا لین دین کیا جائے۔ جب مال کی محبت آ جائے انسان کا دین باقی نہیں رہتا، دین کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ محبت اصل ایمان ہے۔ آخری واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے یزیدی لشکر کو چھوڑ کر حسینی لشکر میں آنے کی توفیق دے۔ پہلے زمانے میں بڑے ظالم بادشاہ ہوا کرتے تھے اور انسانوں کو قتل کرنا اور ان کو چیر پھاڑ کرنے میں ان کو بڑا مزہ آتا تھا۔ کوئی بادشاہ زندہ انسان کی کھال اتار دیتا تھا، کوئی زندہ انسان کو آگ لگا دیتا تھا، کوئی زندہ انسان کو کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیتا تھا۔ اس طرح کے بڑے ظالم بادشاہ ہوئے اور آج بھی وہ ظالم بادشاہ ہیں، وہ ظالموں کی ابھی تک کمی نہیں ہوئی۔ ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے خونخوار کتے پالے ہوئے، تو جب خونی منظر دیکھنے کا دل کرتا تھا تو وہ کسی زندہ انسان پر کتے چھوڑ دیتا، کتے اس کی بوٹی بوٹی کھا دیتے، اور بادشاہ اور اس کے وزیر ہنستے تھے اور وہ بڑے کہکے لگاتے تھے خونی منظر دیکھ کر۔
وزیر جو بادشاہ کا جو بڑا وزیر تھا وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور مجھ سے کام صحیح ہوتا نہیں ہے، بہت سی باتیں بھول جاتا ہوں، اور بادشاہ بڑا ظالم، ایسا نہ ہو کہ کبھی مجھ سے کوئی کام غلط ہو جائے اور یہ بادشاہ مجھے کتوں کے آگے ڈال دے، کتوں کی خوراک بننا پڑ جائے، تو بہتر یہی ہے کہ استعفیٰ دو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ وزیر آیا بادشاہ کے پاس، کہنے لگا بادشاہ سلامت، بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے صحیح کام نہیں ہوتا، استعفیٰ دینے آیا ہوں، میرا استعفیٰ قبول کرو۔ بادشاہ نے کہا نہیں، جب تک ہم نہیں چاہیں گے تم وزارت نہیں چھوڑ سکتے۔ اب وزیر بڑا پریشان رہنے لگا کہ یہ بادشاہ بڑا ظالم ہے، ایسا نہ ہو کہ کتوں کے آگے نہ ڈالے۔ وزیر کے ذہن میں ایک تدبیر آئی، وزیر وہاں چلا گیا جن پنجروں میں خونخوار کتے رکھے ہوئے، کتوں کے خادم سے کہا کہ بھائی ایک آدھ ٹائم کی روٹی مجھے بھی دینے دیا کرو۔ خادموں نے کہا وزیر صاحب آپ کتوں کو روٹی ڈال دیا کریں۔ وزیر نے کتوں کو روٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ اب چند دن بعد ہوا یوں کہ وزیر سے کام غلط ہو، بادشاہ جلال میں آ کے وزیر پر کتے چھوڑ دو، لو جی جمع ہو گئے، آج وزیر کی باری ہے اور وزیر کی بوٹی بوٹی کتے نوچ ڈالے۔ اب لوگوں کا جمع غفیر لوگ جمع ہو گئے کہ آج وزیر کی موت آنی، پنجرے کھولے، کتے چھوڑ دیے گئے، کتے بھاگتے ہوئے آئے اور وزیر کے آگے دم ہلانا شروع، وزیر کے پاؤں چاٹے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ آج تک ان کتوں کو جب بھی کسی انسان پر چھوڑا اس کی بوٹی بوٹی کھا گئے، لیکن یہ کیا ماجرا ہے کہ آج یہ کھانے کے بجائے دم ہلا رہے، پاؤں چاٹ رہے۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، 30 سال میں نے آپ کی خدمت کی، آپ کے اور میرے درمیان روح کا رشتہ قائم نہیں ہوا، چند دن میں نے ان کتوں کو روٹی ڈالی ہے، ان کتوں کے اور میرے درمیان روح کا رشتہ قائم ہو گیا۔ جب بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ منظر دیکھا تو آپ بول اٹھے، جس دے دل وچ عشق نہ رچیا کتے اس تو چنگے، مالک دا در نہیں چھڑ دے، باویں مارو 100 جتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے، تے بازی لے گئے کتے۔ کسی کی عمر 20 سال، کسی کی 30 سال، کسی کی 40 سال، کسی کی 50 سال، اتنے سال ہو گئے ہیں امام حسین کے نام کا لنگر کھاتے ہوئے۔ کیا حسین کے وفادار بن گئے؟ کیا نبی کے وفادار بن گئے؟ اتنے سال ہو گئے ہیں اپنی رب کی روٹیاں کھاتے ہوئے، کیا اپنے رب کے وفادار بن گئے؟ جس دے دل وچ عشق نہ رچیا کتے اس تو چنگے۔ اگر ابھی تک ہم اپنے رب کے، اپنے نبی کے وفادار نہیں بنے تو اپنے ایمان کا علاج کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم نمازوں کی پابندی کریں، تلاوت قرآن کریں، اپنے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن آب ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ امام حسین نے سب کچھ قربان کیا، میں اور آپ غور کریں کہ میں نے دین کے لیے کیا قربان کیا، میں نے دین کے لیے کیا کیا۔ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ میں نے واقعہ کربلا سے کیا سیکھا۔ دعوت اسلامی دنیا کے 200 ممالک میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کر رہی ہے۔ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی چینل کو دیکھیں، یہ جو ٹک ٹاک اور اس طرح کی بے حیائی اور دیگر معاملات اور فنی کلپ کو چھوڑیں اور صحیح معنوں میں مسلمان بنے۔ حضور فرماتے ہیں اسلام کا حسن یہ ہے فضول کاموں کو چھوڑ دینا۔ ہم فضول معاملات میں پڑے ہوئے ہیں، جتنا ٹائم ہمارا موبائل پر انگلیاں پھیرتے ہوئے گزرتا ہے، اگر وہی ٹائم قرآن کی آیتوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے گزرے تو کتنا ثواب ہے۔ یہ فرمائش کر رہے ہیں، شکایت بھی کر رہے ہیں کہ آپ لوگ سال کے بعد آتے ہیں، ہر مہینے آیا کریں۔ دیکھیں دین میرا،
ہم سب کا ہے. ہم سب خالی یہ دعوت اسلامی کا نہیں، یہ آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے. ہم سب مل کر یہ کوشش کریں کہ ہم سب اپنے علاقے میں آس پاس میں سنتوں کو عام کریں. ہم کسی کا محتاج کیوں بنے کہ دعوت اسلامی کا قافلہ آئے تو ہمیں دین سکھائے. اب تو ہر چیز عام ہو گئی ہے، کتابیں آپ کے پاس ہیں، آپ کے مقامی علماء آپ کے پاس ہیں، کتابیں پکڑیں، درس دیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ لوگ جن کو دیکھ کر نبی اور شہداء رشک کریں گے. پوچھا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں بتاتے تھے. تو کیا ہم جہاں بیٹھے وہاں اللہ رسول کی باتیں نہیں بتا سکتے؟ بہرحال میں مرکز میں جا کر یہ بات ضرور کروں گا کہ مدنی قافلے زیادہ سے زیادہ یہاں پر آنے چاہیے، لیکن آپ لوگ بھی ہمت آپ لوگ بھی آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، سیکھیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ایک چند لوگ اپنے گاؤں سے نکلے، دین سیکھیں اور واپس آ کر اپنے علاقے والے کو ڈرائیں، سکھائیں. تو ہم میں سے چند لوگ نکلے، مرکز آئیں، سیکھیں اور آ کر سکھانا شروع کریں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں صحیح معنوں میں خادم حسین بنا دے کہ ہم دین کے بھی خادم بن جائیں، اہل بیت کے بھی خادم بن جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الآمین صلی اللہ علیہ وسلم.